بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 80 ہے، جس کا عنوان ہے باب تسمیۃ العبد العابق کافرا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنی علی بن حجر سعدی قال حدثنا اسماعیل یعنی بن علیہ عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبی عن جریر انہ سمعہ یقول ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہ۔ قال منصور قد واللہ رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی اکرہ ان یروى عنی ہاہنا بالبصرہ۔ منصور بن عبد الرحمن شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جو غلام بھی اپنے آقا سے بھاگ جائے اس نے کفر کیا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ تو منصور نے کہا کہ خدا کی قسم یہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن میں نہیں پسند کرتا کہ یہ حدیث بصرہ میں مجھ سے روایت کی جائے، اس لیے موقوف بیان کیا۔ عابق کہتے ہیں بھاگنے والے غلام کو۔ فقط کفر یہ جو فرمایا، یہاں بھی کفر کے اطلاق میں وہی جوابات ہوں گے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور آمدہ صفحات کے اندر بھی کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ منصور نے اس مرفوع روایت کو جریر بن عبداللہ پر موقوف کر کے بیان کیا۔ اب وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے اس کو موقوف کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں بصرہ میں رہتا ہوں، جو معتزلہ کا گڑھ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے۔ اب اگر میرے واسطے سے ان کو ایک مرفوع حدیث مل گئی تو وہ اس کو میرے حوالے سے بہت مشہور کریں گے اور اپنے غلط مذہب کو رواج دیں گے۔ لوگ بعد میں تعویلیں کریں گے، مگر فتنہ برپا ہو چکا ہوگا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو مرفوع بیان کروں۔ شیخ منصور کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ اگر حکمت کے پیش نظر بعض مسائل کو بعض مقامات پر نہ چھیڑا جائے تو یہ درست ہوگا۔ بہرحال زیر بحث حدیث مرفوع حدیث ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: علی بن حجر السعدی ثقۃ حافظ، اسماعیل ابن علیہ ابن ابراہیم بن مقسم الاسدی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں منصور بن عبد الرحمن الغدانی، چوتھے ہیں شعبی عامر بن شراحیل، اور پانچویں ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں اور قریب میں ہی ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں البحر المحیط کے حوالے سے بھی یہ وضاحت دیکھ لیں کہ منصور بن عبد الرحمن نے یہ حدیث شعبی عن جریر ان کی طریق سے موقوف یعنی صحابی کے قول کے طور پر روایت کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے قریبی سامعین کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث در حقیقت مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر انہوں نے بصرہ میں اسے براہ راست مرفوع روایت کرنے سے اجتناب کیا۔ وجہ کیا تھی کہ بصرہ اس دور میں معتزلہ اور خوارج کے نظریات کا مرکز تھا۔ یہ گروہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مخلد فی النار قرار دیتے تھے اور خوارج تو اسے کافر قرار دیتے تھے۔ اگر وہ حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے تو یہ لوگ اس کے ظاہر سے غلط استدلال کرتے اور اپنے باطل نظریات کو تقویت دینے کی کوشش کرتے۔ اس لیے منصور رحمہ اللہ نے علمی احتیاط برتی اور حدیث کو موقوف بیان کیا تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ خوارج اور معتزلہ کے نظریات باطل دلائل شرعیہ کے خلاف ہیں۔ حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا اور ان گمراہ فرقوں کے عقائد کا رد کیا جا چکا۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محدثین کے علمی احتیاط کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہر حدیث کا سیاق و سباق اور ممکنہ فتنے کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی بات کو چھپانا اور حکمت کے تحت بیان نہ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرنے میں متفرد ہیں، اور یہ اس حدیث کی تخریج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں سے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غلام کا فرار ایک بڑا گناہ ہے۔ غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانا نافرمانی اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔
اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابواب الایمان میں شامل کیا، کیونکہ ایمان اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کفر سے مراد ناشکری ہے۔ حدیث میں غلام کے فرار کو کفر کہا گیا، مگر یہ اللہ کے دین سے خارج ہونے والا کفر نہیں بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی نعمت اور اپنے مالک کے احسان کا منکر ہو رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ منصور بن عبد الرحمن رحم اللہ کی احتیاط اور محدثین کی حکمت یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ منصور رحم اللہ نے بصرہ والوں کے سامنے یہ حدیث مرفوع بیان کرنے سے احتراز کیا، کیونکہ بصرہ میں خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے موجود تھے۔ یہ فرقے نصوص کو غلط معنی میں لے کر اپنے باطل نظریات کی تائید میں استعمال کرتے تھے۔ اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ وہ ایسی نصوص عوام میں عام نہ کریں جن کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس نے بعض لوگوں کو علم دینے سے اجتناب کیا تاکہ وہ غلط مطلب نہ لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جو ان کے فہم کے مطابق ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک حدیث سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں لوگوں کو بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ورنہ وہ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ ہر نص عوام میں عام نہ کریں بلکہ حکمت اور ضرورت کو دیکھیں۔ ہر حدیث اور آیت کا صحیح مطلب اور سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ یہی علمی احتیاط اور فہم دین کی علامت ہے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود عن الشعبی عن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد ابق فقد برئت منہ الذمہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا اس سے ذمہ ساقط ہو گیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ حفص بن غیاث ثقۃ فقیہ، دوسرے ہیں داؤد بن ابی ہند القشیری ثقۃ متقن۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ فقط برئت منہ الذمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی رحم اللہ کے مطابق یہاں ذمہ سے مراد ایمان کی ذمہ داری، عہد اور اللہ کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے فرار کو جائز سمجھ کر بھاگے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اسے توبہ کا موقع دیا جائے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسے حرام سمجھتا ہے مگر پھر بھی بھاگتا ہے تو وہ ایمان کی حرمت اور ذمہ داری سے باہر نکل جاتا ہے۔ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اسے سزا دے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ مالک کو سزا دینے سے روکے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ ذمے کے 2 ممکنہ معنی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی حرمت اور تحفظ جو ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے، مگر غلام کے بھاگنے سے تحفظ اور حرمت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اللہ اس کے رسول کی ضمانت اور امان۔ بھاگنے سے پہلے غلام کو مالک کی طرف سے مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے، مگر جب وہ بھاگ جائے تو مالک کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اسے سزا دے یا قید کرے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر غلام فرار کو جائز سمجھے تو یہ ارتداد ہے، اور اگر جائز نہ سمجھے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان میں ذمہ داری، وفاداری اور اطاعت شامل ہے جو غلام کے بھاگنے سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا حکم ہے، اس لیے فرار سنگین جرم ہے۔ وبی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا جریر عن مغیرہ عن الشعبی قال كان جریر بن عبد اللہ يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ یحییٰ بن بکیر التمیمی ثقۃ ثبت امام، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں مغیرہ بن مقسم الضبی ثقۃ متقن، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب غلام بھاگے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس کے لیے اجر و ثواب اور قرب الہی کا سبب نہیں بنتی،
لیکن شرعی لحاظ سے اس پر سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کا قبول ہونا اور صحیح ہونا الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ قبولیت کا مطلب اللہ کی رضا اور ثواب کا ملنا ہے، جبکہ صحت کا مطلب صرف یہ ہے کہ فرض ادا ہو گیا اور گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی بھاگنے سے غلام کی نماز شرعی طور پر درست ہو سکتی ہے مگر اسے اجر نہیں ملے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام حلال سمجھ کر بھاگتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ اسے حرام سمجھتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ وہ نافرمانی کی حالت میں ہے، لیکن دیگر بعض فقہا کے نزدیک غلام کی نماز ظاہری طور پر درست ہوگی مگر اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا گناہ ثواب پر غالب رہے گا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا گناہ اس کے عمل کے اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں اور اس صفحے کے اندر بھی آپ چند فوائد کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔